والدین کی جو ہے نا اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بتا دیا کہ اتنے نیک آدمی ایک طرف اور اس کے مقابلے میں اللہ کے اتنے بڑے دشمن، لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کون ہے؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، تو اب بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا، تو اپنے باپ کا احترام کیا کرو اللہ کے بندے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑی محبت سے سمجھایا۔ ان کے والد جو تھے بت بنا کے بیچا کرتے تھے، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو بہت پیار سے سمجھایا، یا ابتی، اے میرے ابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے کہیں آپ کے اوپر، آپ رحمان کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو۔ سورہ مریم میں پورا رکوع ہے اس پر، بہت سمجھایا مگر ابراہیم علیہ السلام کے والد تیار نہ ہوئے، دھمکیاں دینے پر آ گئے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا میں تجھے۔ کیسی دھمکی ہے! ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں اور دوسری طرف سے پتھر مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، اے میرے، پورا رکوع ہے، آپ جا کے پڑھیں سورہ مریم میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک، اللہ کے خلیل ہیں، ذرا بھی تو تکبر نہیں کر رہے کہ اے میرے ابا، آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں، میرا کیا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں، کہہ رہے ہیں سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ ساستغفر لک ربی، دنیا میں تو مایوس ہو گیا لیکن آخرت سے مایوس نہیں ہوا، اللہ سے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو میں اللہ کے جو مجھ پہ رحمتیں ہیں وہ میں آپ کے حق میں کیش کراؤں گا، لیکن اللہ نے پھر قاعدہ بیان کر دیا کہ یہ صرف مسلمان کے حق میں تو ہو سکتا ہے، مشرک کے حق میں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ ہم پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ رحمتیں ہم کسی دوسرے مسلمان کے حق میں تو کیش کرا سکتے ہیں، غیر مسلم کے حق میں کیش نہیں کرا سکتے۔ جیسے کوئی مسلمان ہے جس کو عذاب قبر ہو رہا ہو اور وہ بخشش کے لائق نہیں ہے، لیکن اگر اس کے لواحقین میں کوئی اس کے لیے خوب مغفرت کی دعا کرے، کوئی نیک پرہیزگار آدمی، تو اللہ کو اس پہ ترس تو نہیں آ رہا لیکن اس پہ تو ترس آئے گا نا، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ تو ثابت ہے حدیث سے۔ مسلمان بالآخر ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکلیں گے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھوڑی نکلیں گے۔ وہ کیوں نکلیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے ان کا بھی کیا ہو جائے گا؟ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اس سے آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے چلو نکل جائیں گے تو چلے جائیں جہنم میں، تو جہنم میں تھوڑے دن بھی، وہاں کا تھوڑا بھی بہت ہے بھائی۔ دیکھو ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے، میں سمجھا کے تھک گیا ہوں مگر ان میں عقل ہی نہیں، بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھا کے تھک گیا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے تو اس دن سنا دی کھری کھری، میں نے کہا آپ پڑھے رہتے ہو؟ تو میں نے کہا یار نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا بت پرستی کرنا؟ بولو بھائی، وہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور بت پرستی زیادہ بڑا گناہ ہے یا بتوں کو بنا کے باقاعدہ بیچنا، یعنی بت پرستی کو فروغ دینا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات، میں نے کہا آپ جتنے پکے نمازی ہو، آپ زیادہ پکے ہو یا ابراہیم علیہ السلام زیادہ پکے تھے؟ بولو نا، وہ تھے۔ اور آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو دو انتہاؤں کا مقابلہ ہوا ہے، اللہ کے خلیل کا اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا۔ اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے خلیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اور مقابلے میں اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن، کیونکہ بت بنا کے باقاعدہ بیچ رہے ہیں۔ لیکن اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی سخت جملہ اپنے والد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس میں جہاں بت پرستی کی مخالفت ہے وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے، وہاں باپ کا
احترام بھی سکھایا. دوسری بات, بیٹا جب اپنے باپ سے کوئی مخالفت کرتا ہے کسی چیز کی, تو اس میں بیٹے کی رائے میں غلطی کا امکان بھی تو ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے بیٹے کی رائے غلط ہو, یہ ابا کی رائے صحیح ہو. اور اگر مان لیا کہ بیٹے کی رائے صحیح ہے, ابا کی غلط ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابا کو بیٹے کی رائے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہوں. جب ہم میں سے کسی کا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو, تو یہ بھی تو امکان ہے نا کہ بھئی ابا صحیح ہوں, اور یہ بھی امکان ہے کہ میں صحیح ہوں, لیکن وہ اتنا معاملہ پیچیدہ ہو کہ ابا اپنے آپ کو بےچارے صحیح سمجھ رہے ہوں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کر رہے تھے اس میں 100% ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے, اور ابا 100% غلطی پر تھے, اور سمجھ بھی رہے تھے کہ میں کس پر ہوں, غلطی پر, کیونکہ اتنا معاملہ پیچیدہ نہیں تھا کہ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے. تو اتنی واضح بات میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے سخت جملہ والد کے خلاف بولو نہیں نکالا. نرم نرم لہجہ سمجھا رہے ہیں, محبت سے سمجھا رہے ہیں, اور آگے سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. جبکہ ہم میں سے کسی کا اپنے باپ سے جھگڑا ہو تو معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا. ممکن ہے ہم غلطی پر ہوں, وہ کس پر ہوں, صحیح پر. ایسے موقع پہ بدتمیزی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا باپ کے ساتھ. بولو بھائی, یہاں کیا کرنے آئے ہیں بھائی آپ لوگ, بتائیں نا. سیکھنے آئے ہیں نا. میں بھی سیکھنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں, تاکہ اللہ, میرے والد تو دنیا میں نہیں ہے, تو میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کے لیے دعا کی توفیق مل جائے کہ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو مسلمان کے لیے اللہ نے کتنا زبردست راستہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی تو موت کے بعد ان کے لیے استغفار کی کثرت کرو اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. یہ کتنا بڑا اللہ نے آپشن رکھا ہوا ہے مسلمان کے لیے, تو مایوسی نہیں رکھی. تو میں بھی اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی ماں کے ساتھ کوتاہی ہو گئی تو توبہ, استغفار کا دروازہ کھولا ہوا ہے اللہ نے, ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. ابا کو کیا کر سکتے ہو بھائی, ابا کے لیے دعا کرو محبت سے, پیار محبت سے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اسی طرح نصیحت. تو ماں کا بھی یہی معاملہ ہے, ماں کا بھی یہی ہے. ماں سے بھی آپ کو بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے, ماں سے بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. تو اور اخلاق کے معاملے میں ماں کا حق اللہ نے باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ تعظیم شریعت میں باپ کی زیادہ ہے, تعظیم. اور نرم لہجے سے بات کرنے میں ماں کے ساتھ اخلاق کی ویلیو زیادہ ہے. تعظیم کا مطلب علماء یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی والدہ آئیں, آپ احترام میں کھڑے نہیں ہوئے, غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے. باپ آیا, احترام میں کھڑے نہیں ہوئے, تو یہ زیادہ غلط. تو حسن اخلاق میں ماں کا مقام زیادہ, اور تعظیم میں باپ کا. تعظیم میں باپ کا اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے, اور سربراہ کی ہمیشہ تعظیم زیادہ, کیونکہ جو امیر ہوتا ہے نا, جو ذمہ دار ہوتا ہے, اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو اس کی سنی نہیں جائے گی. اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہوگی. اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں اس کا احترام زیادہ ہو, ورنہ اطاعت نہیں ہوگی. تو سارا نظام ہمارا تلپٹ ہو گیا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا گھر کے سربراہ اماں ہیں کہ ابا ہیں, بھائی ہے یا چچا ہے. بعض دفعہ ابا اماں کو پتہ نہیں ہوتا, ایک خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے گھر میں, ٹھیک ہے نا, ایک بھائی. تو جو ابا ہیں وہ اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھیں, اور باقی لوگ باور کرائیں کہ آپ ہمارے کیا ہیں, سربراہ ہیں.